TNI TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ آف شور کمپنیاں رکھنے والوں سے متعلق پینڈورا پیپرز کی لسٹ میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے معروف شخصیات کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آف شور کمپنیاں رکھنے والوں سے متعلق پینڈورا پیپرز کی لسٹ میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تقریباً 500 کے قریب کینیڈین شہریوں کے نام ان دستاویزات میں سامنے آئے ہیں۔ لیک ہونے والی فائلوں میں کینیڈین شہریوں کی جانب سے قائم کردہ سینکڑوں آف شور کمپنیوں اور اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں۔ فارمولا 1 ریسنگ میں جیتنے والے واحد کینیڈین جیک ویلنیو، اولمپک میں کینیڈا کی نمائندگی کرنے والے اور عالمی مقابلے جیتنے والے ایلوس ستوگجو، کیوبیک سے تعلق رکھنے والے فیروز پٹیل، الیگزینڈر کیزس اور وینکوور سے تعلق رکھنے والے فریڈ شارپ سمیت متعدد کینیڈین شہریوں کی بیرون ممالک جائیداد کا انکشاف ہوا ہے۔ ICIJ کے ڈائریکٹر جیرارڈ رائل نے کہا، جب ہم نے چند سال قبل پاناما پیپرز شائع کیے تو دنیا بھر میں بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو نظام کو ختم کر سکتے ہیں لیکن وہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے قومی سچ اور مصالحت کے دن پر چھٹی پر جانے پر برٹش کولمبیا فرسٹ نیشن کے سربراہ سے معافی مانگی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے قومی سچ اور مصالحت کے دن پر چھٹی پر جانے پر برٹش کولمبیا فرسٹ نیشن کے سربراہ سے معافی مانگی ہے، جس نے انہیں کینیڈا کے پہلے قومی سچائی اور مصالحت کے دن پر آنے کی دعوت دی، جس کا مقصد کینیڈا کے رہائشی اسکول سسٹم کی دردناک یادوں کو تازہ کرنا تھا۔ ٹروڈو گزشتہ جمعرات کو اپنے خاندان کے ہمراہ وقت گزارنے کے لیے ٹوفینو، برٹش کولمبیا چلے گئے تھے۔ نیوز چینل نے وزیر اعظم کو ساحل سمندر پر چلتے ہوئے دکھایا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ٹروڈو نے ٹویٹ کیا کہ اس دن انہوں نے فون پر وقت گزارا تھا اور رہائشی اسکول کے بچ جانے والوں سے باتیں سنتے رہے۔ جب یہ انکشاف ہوا کہ وہ اوٹاوا کے بجائے مغربی ساحل پر تھے تو ان خبروں نے مقامی رہنماؤں کی تنقید کو جنم دیا، جنہوں نے کہا کہ رہائشی اسکول سے بچ جانے والوں کے اعزاز میں تقریبات میں شرکت نہ کرنا ان کی بے عزتی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کیا تھا۔ ٹروڈو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے ایک دن پہلے کے سربراہ روزن کاسیمیر سے رابطہ کیا اور معذرت کی پیشکش کی، جس کی فرسٹ نیشن کے ترجمان نے بھی تصدیق کی، لیکن کوئی اور تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ ٹروڈو کے دفتر نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عنقریب وہاں کا دورہ کریں گے۔ البرٹا کے پریمیئر جیسن کینی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے صوبے نے وفاقی حکومت اور ان کی جانب سے مدد قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، کیونکہ کورونا وائرس کی چوتھی لہر کی وجہ سے صحت کی دیکھ بھال کا نظام شدید دباؤ میں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,29,142 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,921 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 15,56,530 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,86,817 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,743 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,10,823 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,377 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 2,99,802 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,731 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ البرٹا کے پریمیئر جیسن کینی نے اعلان کیا کہ ان کے صوبے نے وفاقی حکومت اور نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور صوبے کی جانب سے مدد قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، کیونکہ کووڈ-19 کی چوتھی لہر کی وجہ سے صحت کی دیکھ بھال کا نظام شدید دباؤ میں ہے۔ کینی نے جمعرات کی سپہر ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم باہمی پیشکشوں کو سراہتے ہیں۔ البرٹا نے کووڈ-19 وبا کے دوران دیگر صوبوں کو بھی امداد کی پیشکش کی ہے اور اب بھی اس کے اسپتالوں کے ICU میں دوسرے صوبے کے شہری موجود ہیں۔ جیسن کینی نے کہا کہ کینیڈین مسلح افواج کا 8 سے 10 افراد کا عملہ آئے گا۔ امکان ہے کہ وہ CFB ایڈمنٹن آئے گا۔ اس کے ساتھ کینیڈین ریڈ کراس کا 20 تربیت یافتہ افراد پر مشتمل عملہ بھی ہوگا، جسے ممکنہ طور پر سخت متاثرہ ریڈ ڈیئر ریجنل اسپتال سینٹر میں تعینات کیا جائے گا۔
برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,87,694 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,973 ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے انتہائی مشکل وقت دیکھا اور اب شہریوں کی مدد سے کورونا وائرس کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ پچھلے 18 مہینوں میں ایسے فیصلے کیے جن کا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اونٹیریو کے لوگوں نے کبھی نہیں سوچی تھیں کہ آپ کو کبھی تجربہ کرنا پڑے گا۔ صوبائی حکام کی جانب سے فراہم کردہ کرونا وائرس کے ممکنہ اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اونٹیریو نے اس وبائی مرض کی چوتھی لہر کو قدرے کم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کووڈ-19 کے خلاف ہماری لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے باشندے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں اور ڈیلٹا سے چلنے والی چوتھی لہر کو بدترین شکست دی ہے۔ پریمیئر کا کہنا تھا کہ اتنی قربانی اور اونٹیریئنز کے غیر متزلزل طاقت کے ذریعے ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ کامیابی حاصل کی ہے اور اب دوسری طرف ابھرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض اوقات اونٹیریو کا نقطہ نظر کچھ لوگوں کے لیے حد سے زیادہ محتاط دکھائی دیتا ہے، لیکن تازہ ترین ثبوت ہمیں شک کے سائے سے باہر بتاتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے۔ فورڈ کا کہنا تھا کہ اسپتال اور انتہائی نگہداشت کے داخلے مستحکم ہیں اور اونٹیریو میں پورے ملک میں ایکٹیو کیسز کی سب سے کم شرح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اب اپنی توجہ مستقبل کی جانب مرکوز کر سکتے ہیں۔ ہم ہال وے ہیلتھ کیئر کو ختم کرنے اور طویل نظر انداز کیے جانے والے طویل المیعاد نگہداشت کے نظام کی تعمیر نو کے وعدے پر منتخب ہوئے تھے، اور جب کہ یہ کام کرونا وائرس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، ہماری حکومت نے صوبے بھر میں اسپتالوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے 3,100 سے زائد اسپتالوں کے بستروں کو شامل کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ہم 10 سالوں میں 30,000 نئے اور جدید طویل مدتی نگہداشت گھر بنائیں گے۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ جوہری مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے تو پہلے 10 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز کو بحال کرے۔ امریکہ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ جوہری مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے تو پہلے 10 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز کو بحال کرے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعلیان سے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے گزشتہ ماہ سے رابطے کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید بتایا کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران بھی امریکہ نے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے رابطے کی کوشش کی، تاہم ہم نے ان ذرائع پر واضح کر دیا کہ پہلے امریکہ کو ایران کے منجمد فنڈز جاری کر کے اپنی سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعلیان نے مزید بتایا کہ ہمارے مطالبے کے جواب میں امریکہ نے اپنے ثالثوں کو فوری طور پر فنڈز کی بحالی سے معذرت کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پہلی بار منجمد فنڈز کی بحالی پر غور ضرور کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے انٹرویو میں اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ عالمی قوتیں جوہری معاہدے میں امریکہ کو واپس لانے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے حق کے لیے جلد ویانا جائیں گے۔ خیال رہے کہ ایران بینکنگ اور توانائی کے شعبوں پر عائد امریکی پابندیوں کے باعث غیر ملکی بینکوں میں تیل اور گیس کی برآمدات سے حاصل ہونے والی اربوں ڈالر کی اپنی رقوم اور اثاثے نہیں نکلوا سکتا۔ قبل ازیں ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے شرط عائد کی تھی کہ پہلے عالمی قیادت سے 2015 میں ہونے والے ایٹمی معاہدے کو بحال کیا جائے، اس کے بعد نئے معاہدے پر بات ہو سکتی ہے۔ ادھر عالمی جوہری معاہدے کے دیگر فریقین اور بالخصوص مغربی ممالک نے ایران سے معاہدے کی بحالی کے مذاکرات میں واپس آنے کی اپیل کی ہے کہ معاہدے کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ افغان حکومت کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل میں ایک آپریشن کے دوران داعش کے جنگجوؤں کو ہلاک اور مرکز کو تباہ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان حکومت کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل میں ایک آپریشن کے دوران داعش کے جنگجوؤں کو ہلاک اور مرکز کو تباہ کر دیا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ آپریشن میں اسلامی امارات کی فورسز کے خصوصی یونٹ نے حصہ لیا۔ افغان میڈیا کے مطابق کابل کے 17ویں ڈسٹرکٹ میں کارروائی کے دوران داعش کے جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کارروائی کے دوران داعش کو مرکز کو بھی تباہ کر دیا۔ کابل ہی سے مختلف سنگین جرائم میں ملوث 85 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان طالبان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ بگرام ایئر بیس پر چینی فوج آنے کی اطلاعات کی تردید کرتے ہیں۔ بلال کریمی نے کہا کہ چینی فوج اور چینی طیارے بگرام ایئر بیس نہیں آئے۔
دوسری جانب افغان وزارت دفاع نے سرکاری گاڑیوں اور اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ بات افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی گئی۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فتح کابل کے دوران سرکاری گاڑیاں اور اسلحہ چوری ہوا۔ افغان وزارت دفاع نے خبردار کیا کہ بغیر اجازت آئندہ نوٹس تک عوام سرکاری گاڑیاں اور اسلحہ نہ خریدیں۔ افغان وزارت دفاع نے چوری شدہ وسائل سے متعلق پولیس کو اقدامات کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ سمندری طوفان شاہین عمان اور ایران کے ساحل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں 2 پاکستانی مزدور بھی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان شاہین عمان اور ایران کے ساحل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں 2 پاکستانی مزدور بھی شامل ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عمان میں آنے والے سمندری طوفان شاہین سے ساحلی علاقوں میں تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران لینڈ سلائیڈنگ سے 2 پاکستانی سمیت 3 مزدور ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ تیز ہواؤں اور موسم کی خرابی کے باعث پروازیں معطل کر دی گئیں، جبکہ مرکزی شاہراہیں زیر آب آنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ عمان میں حفاظتی تدابیر کے تحت 2 روز کی عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ ادھر سمندری طوفان شاہین نے ایران کی بندرگاہ چابہار کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایران میں طوفان کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 6 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ بجلی اور مواصلات کا نظام معطل ہو گیا۔ طوفان شاہین کی 120 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں نے دونوں ممالک میں انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا۔ سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بھی حفاظتی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ دونوں ممالک نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سویڈن میں توہین آمیز خاکے بنانے والا کارٹونسٹ کار حادثے میں جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سویڈن میں توہین آمیز خاکے بنانے والا ملعون کار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سویڈن کی حکومت نے توہین آمیز خاکے بنانے والے لارس ولکس نامی شخص کو کئی برسوں سے پولیس کی سیکیورٹی دے رکھی تھی۔ لارس ولکس اتوار کے روز اپنی پولیس سیکیورٹی میں جا رہا تھا کہ مارکریٹ نامی قصبے کے قریب اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں لارس ولکس اور اس کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ابھی تک واضح نہیں کہ کار اور ٹرک کی ٹکر کیسے ہوئی، تاہم ابتدائی طور پر واقعہ کسی بھی طرح سے قاتلانہ کارروائی یا حملہ نہیں لگتا۔ 2007 میں لارس ولکس نے توہین آمیز خاکے بنائے تھے، جس پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ ICIJ میڈیا کنسورشیم کی جانب سے شائع کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اردن کے بادشاہ اور جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم سمیت درجنوں ریاستوں حکومتی سربراہان نے آف شور ٹیکس ہیونز میں کروڑوں کی دولت چھپا کر رکھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ICIJ میڈیا کنسورشیم کی جانب سے شائع کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اردن کے بادشاہ اور جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم سمیت درجنوں ریاستوں حکومتی سربراہان نے آف شور ٹیکس ہیونز میں کروڑوں کی دولت چھپا کر رکھی ہے۔ پینڈورا پیپرز تحقیقات میں دنیا بھر سے لگ بھگ 600 صحافی شامل ہیں۔ دنیا کی 14 مالیاتی خدمات سر انجام دینے والی کمپنیوں کے 1 کروڑ 19 لاکھ دستاویزات سے ہونے والے انکشافات پر مبنی ہیں۔ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے تجزیے میں دستاویزات میں تقریباً 35 موجودہ اور سابقہ رہنماؤں کے نام شامل ہیں، جن پر کرپشن، منی لانڈرنگ اور عالمی سطح پر ٹیکس چوری کرنے کے الزامات ہیں۔ دستاویزات میں واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ عبداللہ دوئم نے آف شور کمپنیوں کا نیٹ ورک بنایا اور ٹیکس ادائیگی کم کر کے ملیبو، کیلیفورنیا سے واشنگٹن اور لندن میں 10 کروڑ ڈالرز کی جائیدادیں بنائیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے شاہ عبداللہ کے وکیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام جائیدادیں ذاتی دولت سے خریدی گئی ہیں اور یہ اعلیٰ عہدیداران کے لیے عام ہے کہ وہ رازداری اور سلامتی کی وجوہات کی بنا پر آف شور کمپنیوں کے ذریعے جائیدادیں خریدتے ہیں۔ دستاویزات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ رواں ہفتے انتخابات کا سامنا کرنے والے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم آندرے بابس نے فرانس کے جنوب میں 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کا قلعہ خریدنے کے لیے استعمال ہونے والی آف شور کمپنی کو ظاہر نہیں کیا۔ ICIJ نے مجموعی طور پر 336 اعلیٰ سطح کے سیاستدانوں، ملکی سربراہان، کابینہ کے وزراء، سفراء اور دیگر سمیت عوامی عہدہ رکھنے والوں کو آف شور ہیونز میں تقریباً 1000 کمپنیوں سے منسلک پایا۔ دستاویزات کے مطابق 2/3 سے زائد کمپنیاں برطانیہ کے ورجن آئی لینڈ میں قائم ہیں۔ ICIJ نے زور دیا کہ بیشتر ممالک میں آف شور اثاثے رکھنا
یا ملک کی سرحدوں سے باہر کاروبار کرنے کے لیے کمپنیاں بنانا غیر قانونی نہیں ہے۔ تاہم اس طرح کے انکشافات کرپشن کے خلاف مہم چلانے والے یا اپنے ملک میں کفایت شعاری کی وکالت کرنے والے رہنماؤں کے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے اہل خانہ اور ان کے ساتھی بھی مبینہ طور پر برطانیہ میں خفیہ طریقے سے کروڑوں ڈالر مالیت کی جائیداد کے معاہدوں میں ملوث پائے گئے۔ کینیا کے صدر اوہورو کینیاٹا اور ان کے خاندان کے 6 افراد پر مبینہ طور پر خفیہ طریقے سے آف شور کمپنیوں کے نیٹ ورک کی ملکیت کا الزام ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دستاویزات میں براہ راست نام شامل نہیں ہے، لیکن وہ بھی ساتھیوں کے ذریعے موناکو میں خفیہ اثاثے رکھنے والوں میں شامل ہیں۔ پینڈورا پیپرز مالیاتی دستاویزات کی ICIJ لیکس کی تازہ ترین سیریز ہے، جو 2014 میں شروع ہونے والی لیکس لیگ سے منسلک ہے، جس کے بعد پاناما پیپرز، پیراڈائز پیپرز اور فنسن سامنے آئے تھے۔ تازہ ترین تحقیقات کی دستاویزات برٹش ورجن آئی لینڈ، پاناما، بیلائز، قبرص، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ سمیت دیگر ممالک میں واقع مالیاتی خدمات انجام دینے والی کمپنیوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ دریں اثنا مقامی میڈیا پر جاری کیے گئے سرکاری خط میں پاناما نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے انکشافات کی اشاعت پر ان کی ساکھ کو دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے، جو پاناما پیپرز کے اسکینڈل سے سنگین متاثر ہوئی تھی۔ پاناما حکومت نے قانونی فرم کے ذریعے ICJI کو بھیجے گئے خط میں کہا کہ یہ نقصان ناقابل تلافی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں سے متعلق غلط تصور پر مبنی کسی بھی اشاعت کو تقویت دینا پاناما اور اس کے لوگوں کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بتایا کہ حال ہی میں جاری ہونے والے پینڈورا پیپرز میں کرکٹ کے لیجنڈ سچن ٹنڈولکر اور بزنس مین انیل امبانی سمیت 300 سے زائد ہندوستانیوں کے نام شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کاغذات میں شامل 300 سے زائد بھارتیوں میں سے 60 افراد اور کمپنیوں کے آف شور ہولڈنگز کی چھان بین کی گئی۔ تفصیلات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سچن ٹنڈولکر سمیت کئی بھارتیوں نے 2016 کے پاناما پیپرز کی تحقیقات کے بعد اپنے آف شور اثاثوں کو دوبارہ منظم کیا۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,49,029 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,38,34,702 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,57,80,135 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 48,17,464 ہو چکی ہیں، جبکہ 21,26,48,618 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,19,933 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,45,18,437 ہو چکی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,49,029 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,38,34,702 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,97,986 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,14,68,121 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 64,661 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 72,38,267 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,21,109 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 56,24,128 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 92 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,724 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,47,262 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔